نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب آپ کافروں سے فرما دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اور تمہارا ان کی عبادت کرنا بھی کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی خواہش پرستی اور اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جمادات ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ ہاتھ سے بنائے ہوئے تمہارے بت ہیں۔ فرمایا کہ جن کا مرتبہ انسان سے انتہائی کم ہے، اور فرمایا اعلیٰ مرتبے والے کا کم مرتبے والے کی عبادت کرنا ایسا کام ہے کہ یہ تو عقل بھی اس کو رد کرتی ہے۔ اگر میں نے تمہاری خواہش کی پیروی کی ہوتی تو میں بھی راہ حق سے بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے، اور جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے انہی کافروں کو ایک نئے انداز سے پھر ان کو کہا گیا کہ فرمایا، حضور سے کہا گیا کہ محبوب آپ ان سے فرمائیں میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں جبکہ تم اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ یہاں علماء فرماتے ہیں روشن دلائل سے کیا مراد ہے؟ تو روشن دلائل سے مراد قرآن حکیم ہے، حضور کے معجزات ہیں، اور توحید کے واضح دلائل جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان کیے وہ سب موجود ہیں۔ اسی طرح ما عندی ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، تو اس کا جواب علماء نے فرمایا چونکہ کفار جو وہ مذاق اڑانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی سے عذاب نازل کرائیے، یعنی یہ دیکھیے کہ کتنے دلیر ہو گئے تھے، یہ کہتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر عذاب نازل کریں۔ تو اس عذاب کو نازل کرنے کے لیے یہ جو جلدی مچاتے تھے کافر، ان کو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ تمہارا جو سوال ہے، یہ تمہارا سوال کرنا ہی نہایت غلط ہے، کیونکہ عذاب کا نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ہاں حضور کا یہ کام نہیں۔ لیکن ساتھ یہ یاد رکھنا کہ اگر میرے محبوب دعا کر دیں تو بات جدا ہے، کہ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تو پھر وہ ان کی دعا سے بد دعا سے وہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرعون اور اس کی پوری قوم تباہ ہو گئی، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنی قوموں کے لیے جب ان کی قوم نے اپنے نبیوں کو نہ مانا اور ان کی لاہی ہوئی دعوت کو
تسلیم نہ کیا تو پھر نبیوں نے وہ دعا کی تو وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ اگر میرے محبوب بھی دعا کر دیں اے کافروں تو پھر کفار مکہ میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ تو اگلی آیت میں بتا دیا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم وہ عذاب جس کی جلدی مچا رہے ہو اور وہ مانگ رہے ہو وہ میرے پاس ہوتا تو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو پھر تمہارے اور میرے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا اور میں تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتا، کیونکہ میں تمہیں اپنے رب کا مخالف دیکھ کر، یہ دیکھیے اللہ سے حضور کی محبت، حضور بتا رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں اپنے رب کا مخالف دیکھ کر پھر میں بھی تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتا۔ لیکن بات کیا ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حلیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جلدی نہیں فرماتا سزا دینے میں، تو اس کی بارگاہ میں تم رجوع کرو، نہ کہ اس کے حلم اور اس کے کرم کی وجہ سے تم جری ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ ان کافروں کو سمجھایا گیا، لیکن آگے اللہ رب العالمین نے اور بھی وضاحت کے ساتھ آگے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں ہلتا اور کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریخیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں تصریح یعنی وضاحت کر دی گئی کہ فرمایا کہ علم کامل اور محیط سے فقط وہی متصف ہے۔ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا صرف وہی کر سکتا ہے، خدا صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جو بے پایا قدرت بھی رکھتا ہو اور بے کرا علم کا وہ مالک بھی ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا، لیکن اس آیت سے علماء نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو وہ علم غیب عطا نہیں کرتا، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کوئی بخیل اس کی بخشش اور عطا کا ہاتھ روک نہیں سکتا، اور جو کچھ اس نے اپنے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اس کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس آیت کے ضمن میں اور وضاحت کرتے ہوئے علم غیب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ غیب کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور علم غیب تک پہنچنے کے ذریعے بھی اس کے دست قدرت میں ہے، کوئی ان کا مالک نہیں، بس اللہ رب العالمین جس کو علم غیب دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو محروم رکھنا چاہتا ہے فرمایا اسے محروم کر دیتا ہے، اور امور غیب پر آگاہی صرف رسولوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ جن پر علوم غیب کا فیضان ہوتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا لیکن جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ اگر آپ 28ویں پارے میں دیکھیں گے تو سورہ جن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان کو چن لیتا ہے اور ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اسی آیت میں ایک اور بات بھی ہمیں بتائی گئی، اور وہ کیا بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین مطلقاً غیب کی ساری کنجیاں اور خزانوں اسی کے قبضے میں ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کا علم جو ہے وہ وسیع ہے اور محیط ہے، تو فرمایا کہ کائنات کے کروڑویں حصے کا بھی تمہیں علم نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس رب کریم کے علم کی وسعت دیکھو، اس رب کریم جو تمہارا رب ہے اس کا علم کیسا ہے، تو فرمایا کہ اس کا علم ایسا ہے کہ فرمایا کہ جتنا جو کچھ بھی تم جانتے ہو وہ تو تم تھوڑا سا ہے، لیکن اس کا علم اتنا ہے کہ اس کی اس پوری کائنات میں خشکی اور
برتری میں جتنی اس کی مخلوق ہے رنگا رنگ کی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ جو سانس لے رہی ہے رب العالمین سب کی سانس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، انسان ہو یا جانور ہو، کوئی سی بھی مخلوق ہو، رب کریم سب کے سانس لینے کو بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے علم کی ہماگیری کی کیفیت یہ ہے کہ فرمایا کہ روئے زمین پر بے شمار جنگلات ہیں، ان جنگلات کا حساب نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس میں جتنے درخت ہیں ان درخت کا بھی کوئی حساب نہیں، اور اس درختوں پر ان گنت جتنے پتے ہیں اس کا بھی کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ کسی کے پاس ایسا کیلکولیٹر نہیں کہ وہ جو گن سکے کہ ایک درخت پر کتنے پتے ہیں اور پوری کائنات میں کتنے درخت ہیں۔ فرمایا اس آیت میں کہ رب کریم کا علم ایسا ہے کہ پوری کائنات کے جتنے درخت ہیں ان کے پتے اگر اس میں سے ایک پتا بھی جہاں کہیں گرتا ہے تو رب کریم اس کو بھی جانتا ہے کہ وہ پتا کہاں گرا، یعنی اس کا علم اتنا ہے۔ اور فرمایا کہ اور سنو کہ اس کا علم کیسا ہے، اور وہ تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرو۔ تو فرمایا کہ اگر شکم زمین کے یعنی زمین کے اندر فرمایا کہ جہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جہاں تمہاری فرمایا کہ تیز بین برقی آلات جو ہیں وہ بھاری بھرکم اشیاء کا سراغ لگانے سے بھی جہاں تم عاجز آ جاتے ہو، فرمایا ان اندھیروں میں سرسوں کے بیج سے بھی باریک، سرسوں کا بیج جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ باریک ہوتا ہے، رب کریم سرسوں کے بیج سے بھی باریک دانا جہاں کہیں جس حالت میں پڑا ہوا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی بندہ غور کرے، رب کریم جب ایک دانے کو بھی جو زمین کی تہ کے اندر ہو اور سرسوں کے بیج سے بھی باریک ہو، رب کریم اس کو بھی جانتا ہے، تو کیا میرے اور آپ کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ رب کریم سے یہ سمجھنے کے لیے یہ آیت اتنی بڑی زبردست ہے کہ انسان سمجھے تو اس کو بہت کچھ اس آیت میں مل سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جس کی ہمدانی کی یہ کیفیت ہو تو اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز خارج ہو سکتی ہے، یہ آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا۔ اب اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا تھوڑا سا مختصر سی تفسیر رکھی۔ فرمایا اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، لوگ اسی میں الجھ گئے اور اسی میں لوگوں کو الجھا دیا۔ دیکھو اللہ کے پاس ہی کنجیاں ہیں تو کسی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ رسولوں کو یہ نہیں ملا، اللہ نے اپنے کسی کو علم غیب نہیں دیا، دیکھو وہ خود فرماتا ہے بس اسی میں ہمیں الجھا دیا گیا۔ حالانکہ اس کا پس منظر کیا تھا، اور وہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کے پاس ہیں تو وہ کسی کو دیتا نہیں، یہ تو آیت میں نہیں فرمایا۔ فرمایا اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اور وہ فرمایا کہ اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں سوائے اس کے، یعنی وہ جس کو چاہے تو بتا دے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور سمندر میں ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا فرمایا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ لکھی ہوئی ہے روشن کتاب میں۔ وہ لوح محفوظ بھی علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے، اور اس میں قرآن بھی مراد ہے، تو یہ اس میں فرمایا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی ہے کہ جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو، یہ غور سے سنیے گا، رات کو کیسے قبضے میں اللہ ہمیں لے لیتا ہے؟ جیسے نیند کی حالت میں جاتے ہیں، فرمایا وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو، اور جانتا ہے جو کمایا تم نے دن کو، پھر اٹھاتا ہے تمہیں نیند سے دن میں تاکہ پوری کر دی جائے تمہاری عمر کی میعاد مقرر، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں
کہ نیند اور بیداری کا یہ تسلسل وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے حال کے ہنگامے ماضی کی گود میں دم توڑ دیتے ہیں۔ ساری وابستگیاں، یہ جو موت جو ہے، ساری وابستگیاں جس سے بھی ہوتی ہیں، دل بستگیاں جس سے بھی ہوتی ہیں، فرمایا کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب بندہ قبر میں جاتا ہے اور قبر میں اسی طرح صرف سونے پینے کھانے پینے جاگنے کے لیے بس یہی زندگی ہو، یا زندگی کے مقصد کو بھی ہم کو سمجھیں، تو قرآن حکیم ہمیں اس مقصد کو سمجھاتا ہے تاکہ ہم اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے نور میں اپنی زندگیاں گزاریں۔ ورنہ اگر ایسے ہی زندگی گزار لی جیسے جانور زندگی جانور بھی گزارتا ہے، جانور بھی رہتا ہے، اسے بھی کھانا پینا ملتا ہے، وہ بھی اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور وہ ایسے ہی رہتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے مکلف بنایا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو زندگی ملی تھی، تو نے اس زندگی کو کن کاموں میں لگایا؟ تو قرآن سے جڑیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پڑھیے، علم دین حاصل کیجیے، علماء کی صحبت میں جائیے، علماء سے قریب رہیے اور قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائیے اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ یقین کیجیے کہ آپ کی زندگی میں نور آ جائے گا، اور آپ جب قبر میں بھی جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ بھی سکون ہوگا، اور محشر کے میدان میں تو کیونکہ آپ نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا۔ یہ نہیں کہ صرف جس طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، لیکن اسی دھوکے کے گھر کے لیے ہماری ساری کوششیں ہو گئی ہیں، تو اس دھوکے کے گھر کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا، مولا کریم سنایا، اس کے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما، قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں مولا کریم قرآن سے ہدایت لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مولا کریم گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے محبوب کے دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن و حدیث کا فہم عطا فرما۔ ہمارے مولا کریم جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے ہو گئے تو معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، مرحومہ پروین بھائی کی مولا کریم بے حساب مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ان کی قبر کے تمام منازل آسان فرما دے، تا صبح قیامت انہیں اپنی قبر میں راحت سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی محبت میں ہمیں فنا کر دے، حضور کا عشق ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ یا اللہ مولا کریم ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری سوچوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری نگاہوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری خلوت جلوت کو پاکیزہ بنا دے۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے مولا کریم بھر دے، مولا کریم سب پر اپنا خاص فضل و کرم